تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، عظیم تفسیر الخازن، تفسیر بالماسور، اور یہ میرے پاس تفسیر ہے معارف القرآن، یہ ہے تفسیر جلالین، مشہور تفسیر ہے، عظیم تفسیر جو اکثر دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تفسیر جلالین۔ ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے نزدیک اگر استمنا بالید جائز ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی بے شمار تعریف و حمد، ثنا اور شکر کے لائق ہیں، جو معبود برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہم سب کے رہبر اعظم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک حساس اور ایک اہم مسئلے پر، وہ ہیں الاستمناء بالید، یعنی خود لذتی، جس کو ماسٹربیشن کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنا مخصوص نطفہ خارج کرنا، نکالنا، اس کا کیا حکم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بالخصوص کچھ دن پہلے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ نے اس کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے یا بات کہی ہے، اور جس بات کا لب لباب جو ہیں خلاصہ ہے، وہ ہیں انہوں نے استمنا بالید یعنی ماسٹربیشن کے جواز پر انہوں نے بات کہی ہے، فتویٰ دیا ہے، مباح کہا ہے۔ یہ اس ویڈیو کا لب لباب ہے۔ اس ویڈیو کو میں نے خود دیکھا ہے، سنا ہے، غور سے سنا ہے۔ 23 منٹس پر وہ ویڈیو ہیں، 23 یا کچھ سیکنڈ پر۔ ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی مختلف اہل علم کے، بعض اہل علم کے اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کام حرام ہے، ماسٹربیشن۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ کام مکروہ ہیں، اور ذاکر نائک صاحب بولتے بھی ہیں مکروہ ہیں بعض فقہا کے نزدیک، اور مباح بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی جواز کی بات کر رہے ہیں، اور بعض نے اس ویڈیو سے مکروہ بھی سمجھا ہے، لیکن اس سے جوازیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک قابل احترام علمی شخصیت ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں عبقری شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظیم خدمات کو قبول فرمائے۔ پوری دنیا میں ان کی خدمات وہ اظہر من الشمس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خدمات کو قبول فرمائے۔ ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے نزدیک، ہمارے پاس ذی عزت، ذی اکرام علمی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اہل علم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء ربانین کی حق ادائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بعض مسائل میں
ان کے ساتھ یعنی ذاکر نائک صاحب کے ساتھ اختلاف ہونا، علمی اختلاف ہونا، یہ بعید نہیں ہے کچھ مسائل میں۔ ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ جو بہت ہی مشہور اور عام ہے آج کل، اور جس ویڈیو سے بہت سارے مسلمان بالخصوص نوجوان ملت، بہت سارے نوجوان ملت غلط فہمی اور کنفیوژن کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسئلے پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے استمنا بالید، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنا مخصوص نطفہ خارج کرنا، جس کو مشت زنیبی، خود لذتی کا نام بھی دیا جاتا ہے، مختلف نام ہے اس کے، اور انگریزی میں ماسٹربیشن کہتے ہیں۔ بعض علماء جو محدود علماء ہیں، ان کے نزدیک، جن میں امام احمد بھی رحمہ اللہ تعالی، اور انہوں نے ایک سیاق پر فتویٰ دیا ہے جواز کا۔ بعض فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن کچھ علماء، اور اسی طرح کچھ فقہاء نے اس کو مکروہ بھی کہا ہے، لیکن علماء کی اکثریت اس لیے کتابوں میں بالخصوص کتب تفسیر میں جمہور کا لفظ بھی آتا ہے، اور بعض تفاسیر میں اکثر العلماء کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو اکثر فقہاء نے، اکثر میں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، اکثر بعض مفسرین عامت العلماء کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اکثریت علماء کی، اکثریت فقہاء کی، چاہے وہ متأخرین علماء ہیں چاہے متقدمین علماء ہیں، انہوں نے ماسٹربیشن کے تحریم پر، حرمت پر فتویٰ دیا ہے، اور حق یہی ہے۔ اس بات کو واضح کرتا ہوں، ہمیں متعصب نہیں بننا چاہیے، احترام اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، لیکن علم کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، حرام و حلال کے معاملے میں ہمیں حساس رہنا چاہیے۔ کبھی کسی عالم دین کو علمی سہو بھی ہو سکتا ہے، یا علمی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں جب ہم اس کی بات کو دلائل پر تولے گے، میزان علم پر تولے گے، تو ہمیں اگر وہ میزان علم کے مطابق وہ بات غلط نکلی، وہ فتویٰ غلط نکلا، تو ہمیں اس کو غلط کہنا چاہیے، اس شخصیت کو ہمیں غلط نہیں کہنا چاہیے۔ شخصیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس مسئلے میں، اس مخصوص مسئلے میں اس کی غلطی ہو سکتی ہے، اگر وہ فقہی مسئلہ ہو، اس کا تعلق احکام سے ہو، فقہ سے ہو۔ اسی طرح جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، استمنا بالید، استمنا منی سے لفظ نکلا ہے، استمنا یہ باب استفعال سے ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنا مخصوص نطفہ چاہنا، نطفہ خارج کرنا، ایک طبعاً، فطرتاً کسی کو احتلام ہوتا ہے، وہ تو ایک بات ہے، وہ فطرتاً ہوتا ہے، اور اگر پہلی بار کسی جوان کو یہ ہوتا ہے، اس کو ہم محتلم کہتے ہیں۔ یہ بلوغیت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغیت کے 5 علامات بیان کیے ہیں، ان علامات میں ایک علامت یہ ہے احتلام ہونا۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان اپنے مخصوص نطفے کو خارج کرتا ہے، خود خارج کرتا ہے، ایک تو خارج ہونا ہے، دوسرا ہے کرتا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ بالخصوص ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کی اس بات سے، اس ویڈیو سے کنفیوژن بھی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کنفیوژن کو اس مجلس سے، اس درس سے ہم دور کریں گے انشاءاللہ۔ حق اور صحیح بات یہ ہے،
ماسٹربیشن کرنا، اپنے مخصوص نطفے یا مادہ کو نکالنا، یہ حرام ہے، یہی حق ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں ان علماء کرام سے کہ اس کو آپ مکروہ کا دروازہ بند کریے، مباح کی تو بات ہی نہیں ہے، مکروہ کا دروازہ بھی بند کریے، کیونکہ مکروہ کے دروازے کو جب ہم کھولیں گے، تحریم کے دروازے کو ہم بند کریں گے، اس سے بہت سارے خطرات، تباہی اور بربادی منظر عام پر آئے گی۔ یہ بہت سارے تباہیوں اور بربادیوں کا سبب ہے، تو ہمیں مکروہ کا دروازہ بند کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں حفظہ اللہ، اس کے حرمت پر واضح دلیل نہیں ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، عمومی طور دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے صریح، صراحت کے ساتھ، اور ایک ہے استدلال، استنباط۔ بہت ساری چیز جس پر امت کا اجماع ہے، جو حرام ہے، لیکن وہ استدلال اس کو حرام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چرس کی حرمت، چرس کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں آیا ہے، لیکن پوری امت چرس کو حرام کہتی ہے۔ کوئی بھی چرس، کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی عالم دین چرس کو حلال نہیں کہہ سکتا ہے، اگرچہ حرمت کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اس طرح میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں آئے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے زنا مت کرو، وَلَا تَزْنُوا، جیسے کہ امام راضی نے کہا وَلَا تَزْنُوا سے زیادہ جو بلیغ ہیں، جو فصیح لفظ ہیں، وہ ہیں وَلَا تَقْرَبُوا۔ وَلَا تَقْرَبُوا زنا سے، زنا کا جو بھی سبب ہے، زنا کا جو بھی محرک ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ مثلا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا، خلوت نشینی، اگرچہ اس پر دلائل بھی بہت ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس سارے اسباب حرام ہیں۔ زنا بھی حرام ہے اور زنا کا سبب بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ذاکر نائک صاحب ان آیات کو، ان کا معنی پڑھتے بھی ہیں، ان کا معنی پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن کامیاب ہو گئے، اور ان مومنین کی اللہ تعالیٰ صفات کو بیان کرتے ہیں، تقریباً وہ 10 صفات ہیں۔ ان صفات میں ایک صفت یہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، صرف ان کی ازواج، ان کی بیویاں ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کی مملوکہ، ان کی لونڈیاں ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے وقت ہونا چاہیے، اس کے اصول، اس کے احکام، اس کے مسائل، انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیلی بات کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بیویاں اور ان کی مملوکہ، ان کی لونڈیاں ان کے لیے حلال ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے سوا، اپنی ازواج کے سوا اور اپنی مملوکہ کے سوا چاہتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، تم چھ حد نبر گسن والے لوگ۔ یہاں میرے پاس کچھ بھی تفسیر ہیں، اگرچہ اکثر تفاسیر میں یہ بات ہے، اکثر تفاسیر میں مختلف الفاظ کے ساتھ، کسی مفسر نے مختصر بات کہی، کسی مفسر نے تھوڑا طویل بات کہی، کسی نے معتدل بات کہی۔ یہاں کچھ یہ کتابیں کچھ یہاں رکھی گئی ہیں تاکہ ہمیں اطمینان مزید ہو انشاءاللہ اس مسئلے کے بارے میں، اور ہم میں تحقیق کا شوق پیدا ہو۔ یہاں میرے پاس کتاب ہے تفسیر القرطبی، عظیم تفسیر ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ تفسیر قرطبی میں یہاں ایک طویل گفتگو ہے اس بارے میں، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر القرطبی جلد نمبر 11 اور 12 ہے، ایک ہی میں فرماتے ہیں، ایک نقطہ فرماتے ہیں اس میں، کہتے ہیں وعامۃ العلماء علی تحریمہ، یہی حق ہے، کہتے ہیں علماء، اکثر علماء، عام علماء، اکثر علماء اس کے تحریم کے قائل ہیں، بعض نہیں، اکثر علماء، اکثر فقہا، اکثر مفسرین، محدثین کہتے ہیں، وقال بعض العلماء، اور بعض علماء نے کہا۔ محترم ناظرین کرام، ایک ایک نقطے کو بھی یاد رکھیں، کہتے ہیں بعض علماء نے کہا انہ کالفاعل بنفسہ وہی معصیۃ، استمنا بالید کرنا ماسٹربیشن معصیت ہے، گناہ ہے، فرماتے احدث شیطان واجرہ بین الناس حتی صارت قیلہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں بعض علماء نے کہا اس چیز کو شیطان نے ایجاد کیا، احدث یحدث احداث، شیطان نے اس کو ایجاد کیا، تو بعض علماء کے نزدیک یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ یہ امام قرطبی نے کہا رحمہ اللہ، اور بھی باتیں کہی ہیں اس کے متعلق، لیکن وقت کی قلت کے لیے میں جو ہماری مطلوب باتیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں دیکھیے آپ، یہ میرے پاس ایک پرانا تفسیر ہے، عظیم تفسیر الخازن، تفسیر خازن، یہ امام علامہ علاء الدین کی تفسیر ہے، مشہور تفسیر ہے خازن، تفسیر خازن۔ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اس آیت کی تفسیر میں پھر آگے ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، فرماتے ہیں عادون کے متعلق فرماتے ہیں المجاوزون الحد بین الحلال الى الحرام، کہتے ہیں عادون سے مراد ہے حد سے آگے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے، حرام کو حلال کو حرام کی طرف۔ وفیہ دلیل علی ان الاستمناء بالید حرام، اس میں دلیل ہے استمناء بالید حرام ہے۔ یہ علامہ علاء الدین رحمہ اللہ تعالی فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے وہو قول اکثر العلماء، اور یہی قول اکثر علماء کا ہے، کن کا؟ ناظرین کرام، اور قابل ذکر بات یہاں دیکھیے آپ، یہاں ایک مختلف بات ہے، فرماتے ہیں سئل عطا عنہ، امام عطا کو فرمایا، پوچھا گیا، دیکھیں عطا بن یسار، عطا بن ابی یسار، عطا بن رباح رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں جلیل قدر تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، ظاہر ہے صحابہ کا علم، تابعین کا علم، تبع تابعین کا علم، سلف صالحین کا علم وہ اتم ہے، اسلم ہے، سب سے محفوظ ہے، سب سے مقدم ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ۔ تو ہمیں سلف کے فہم سے کام لینا چاہے، کن کے فہم سے؟ سلف کے علم، سلف کی تفسیر، سلف کے فہم سے ہمیں کام لینا چاہے۔ کہتے ہیں عطا کو فرمایا گیا، عطا کو پوچھا گیا کس کے متعلق؟ استمنا بالید کے متعلق، تو یہ پرانا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں فقال مکروہ، انہوں نے کہا مکروہ ہے، اور کہا سمعت ان قوما، میں نے سنا، ناظرین کرام غور کریے، میں نے سنا، عطا بن رباح کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ خود نہیں بتاتے ہیں، میں نے سنا، کہتے ہیں کیا سنا؟ قوم یشرون، قوم کو جمع کیا جائے گا، وَأَيْدِيهِمْ غُبَالًا، اور ان کے ہاتھ حاملہ ہوگے، اگرچہ حدیث سندن ضعیف ہیں، لیکن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا، ٹھیک ہے، یہ حدیث لیکن مضبوط نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ وقال سعید بن جبیر، دوسرے جلیل قدر امام اور مفسر نے کہا، تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد رضی اللہ عنہما، کون؟ یہ صرف امام شافعی نے نہیں کہا رحمہ اللہ کہ استمنا بالید حرام ہے، سعید بن جبیر بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں ادب اللہ امتن کانوا یعبثون بمذاکیرہم، اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہلاک کیا، تباہ کیا، عذاب میں مبتلا کیا، کس وجہ سے؟ کانوا یعبثون بمذاکیرہم، وہ اپنے ذکر کے ساتھ، وہ اپنے شرم گاہوں کے ساتھ
کھیلتے تھے، الیاذ باللہ، یعنی وہ استمنا بالید کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مبتلا کیا۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں 1-2 منٹ۔ یہ ہے تفسیر الخازن، میرے پاس تفسیر ہے، یہ عظیم تفسیر ہے، تفسیر بالماسور، یعنی منہج صحابہ، منہج تابعین، تبع تابعین کے مطابق یہ تفسیر ہے، تفسیر بغوی، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ ان کی میں ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتا ہوں اس وقت، میں اپنا غرض بیان کرتا ہوں، اپنا مطلوب جو بیان کر رہے ہیں مجھے، یہ کون تھے، کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے مفسر تھے، کتنے بڑے فقہی تھے، اس وقت میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ صاحب شرح السنہ، ان کی مشہور کتاب حدیث میں شرح السنہ، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کا نام محی السنہ ہے، سنت کو زندہ کرنے والے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں بتایا، حیاک اللہ کما احیات سنتی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے جس طرح آپ نے میری سنت کو زندہ رکھا۔ ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر بغوی، اس کو پڑھنا چاہے، لازماً پڑھنا چاہے، بالخصوص طالب علم کو اس کو پڑھنا چاہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفی دلیل علی ان الاستمنا بالید حرام، کہتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے استمنا بالید حرام ہے۔ کیا ہے؟ وہو قول اکثر العلماء، اور یہی اکثر علماء کا قول ہے، اور انہوں نے بھی اس قول کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ہلاک کیا، کس کی وجہ سے؟ استمنا بالید کی وجہ سے۔ یہ امام بغوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ مختصراً یہ ہے تفسیر جلالین، مشہور تفسیر ہے، عظیم تفسیر، جو اکثر دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تفسیر جلالین۔ تفسیر جلالین اس میں فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك اي من الزوجات والسرارير كالاستمناء بيده كالاستمناء بيده فاولئك هم العادون، فرماتے ہیں جو استمنا بالید کرے گا، ماسٹربیشن کرے گا، اپنے ہاتھ سے مخصوص نطفہ نکالے گا، فاولئک هم العادون، وہ کس میں شامل ہے؟ حد سے گزرنے والوں میں۔ ظاہر ہے یہ حرمت پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عادون ہیں، حد سے نکلنے والے۔ یہ میرے پاس عظیم تفسیر ہے، عظیم تفسیر، تفسیر جس کو سید التفاسیر بھی کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جس کو تفسیر القرآن العظیم کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر جس کو رأس المفسرین کہا جاتا ہے، اس تفسیر کو بھی لازم پڑھنا چاہے۔ اس میں اس مسئلے پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اپنے ہاتھ سے خاص پانی نکالنا حرام ہے، کیونکہ یہ بھی ان دونوں حلال صورتوں کے علاوہ ہے۔ کیا ہے؟ اور مشتن زنی کرنے والا شخص بھی حد سے آگے گزرنے والا ہے۔ امام حسن بن عرفہ، توجہ رکھے، امام حسن بن عرفہ نے اپنے مشہور جز میں، جز حدیث کی کتاب کی ایک قسم ہوتی ہے جز، جس طرح 40 ہوتا ہے صحیح، اسی طرح 50، 40 وغیرہ وغیرہ، اسی طرح جز کہتے ہیں حدیث کتاب نہ اصل، مصنف، مستدرک، مستخرج وغیرہ، جز میں آیا ہے۔ یہ حسن بن عرفہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل قدر امام فرماتے ہیں کہ ایک حدیث وارد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں عالموں کے ساتھ جمع کرے گا، اور انہیں سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یہ بات اور ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ ابھی میں اس 7 شخص کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ لمبا ہو جائے گا۔ اس میں یہ شخص بھی ہیں جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا، یعنی مشت زنی کرنے والا،
اور اغلام بازی کرنے والا ہوموسیکسولیٹی یہ بھی حرام ہے، بدترین زنا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کبھی. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. کچھ اردو تفسیر کا بھی عربی میں بے شمار تفاسیر ہیں، کیونکہ لمبا ہو جائے گا. آپ یہی بات تفسیر حوالہ میں دیتا ہوں، بحر محیط میں ہے، تفسیر البحر المحیط میں بھی یہی بات ہے تقریباً. اور فتح القدیر میں بھی مختصراً امام شوکانی نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شوکانی نے کہا میں نے اس پر کتاب لکھی ہے، بلوغ المنا فی حکم الاستمنا. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کو آپ پڑھیں انشاءاللہ. اس پر یہ مستقل کتاب ہے، تقریباً 53 صفحات پر، پیجز پر یہ کتاب ہے. اس مسئلے کے یعنی استمنا کے حرمت پر، حرام ہونے پر تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. پھر امام شوکانی نے ترجیح دی اس بات پر کہ ماسٹربیشن استمنا بالید حرام ہے. اس پر تفصیل سے کتاب لکھی ہے کنہوں نے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پاس یہ کتاب ہے تفسیر، یہ جدید مطلب دور کی تفسیر ہے. علامہ عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسر القرآن، اس کو یہ بہترین تفسیر ہے. اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ استمنا بالید فاولئک هم العادون میں شامل ہے اور حرام ہے. تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ جلد تیسرا جلد ہے. اور یہ میرے پاس تفسیر ہے معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، مشہور تفسیر. مفتی صاحب محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور کے نزدیک استمنا بالید یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی اسی میں داخل ہے. یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے. اسی طرح دوسرے تفاسیر میں مختصراً ایک منٹ میں یہ بھی میں عرض کرتا چلو، یہ تقریباً تمام تفاسیر میں تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے استمنا بالید یہ علماء کی اکثریت کے نزدیک حرام ہے. نمبر ایک. نمبر دوسرا، آپ میڈیکلی بھی دیکھیے، سائیکالوجیکلی بھی دیکھیے، فطرتاً بھی دیکھیے. اگر نعوذ باللہ ہم استمنا بالید کے جواز کا فتویٰ دے گی یا جواز کی بات کہے گی تو اس سے بہت ساری تباہی اور بربادیاں پھیلے گی. اور یہ بہت ہی غلط فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے، ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ آدمی اس کے کرنے سے زنا سے بچے گا، بدکاری سے بچے گا. نہیں، اگر آپ سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے، جو ماہرین نفسیات ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، ان کا موقف سنے گے، دیکھیں گے، استمنا بالید سے زنا سے نہیں بچے گا آدمی، بلکہ وہ زنا میں ہی مبتلا ہوگا. استمنا بالید اس میں جو شخص یا جو نوجوان نعوذ باللہ مبتلا ہوگا وہ اس خطرناک بلکہ میں تباہ کن چیز کا ہوگا، بربادی کا چیز کا ہوگا. اگر وہ اس چیز میں مبتلا ہوگا، کوئی بھی نوجوان اس خطرناک چیز میں، وہ اس کا عادی بنے گا. وہ کہاں اس کو چھوڑے گا؟ اللہ جس پر اللہ تعالی رحم کرے، جس کے پاس تقویٰ ہو، خشیت ہو. اگر ہم کھلا کہے گے جواز ہے، مباح ہے، اور نعوذ باللہ مستحب بھی ہے، نعوذ باللہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے نکاح کی عظمت، نکاح کی اہمیت، پاک دامنی کی اہمیت، شرم و حیا کہاں رہی پھر؟ اگر خاص و عام اس خطرناک چیز میں مبتلا ہوگے تو شرمگاہ کی حفاظت، اس کا معنی کیا ہے پھر؟ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد صرف زنا سے بچنا نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع لفظ ہے. شرمگاہ کو نعوذ باللہ بلا عذر کشف کرنا، کھولنا. شرمگاہ کو نعوذ باللہ کسی کو دکھانا، اس میں یہ بھی شامل ہے. اسی طرح استمنا بالید، اس سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا، یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت میں شامل ہے. والذین ہم لفروجہم حافظون میں شامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیز کی گواہی دے گا، دو چیز کی حفاظت کی ضمانت دے گا، عزم اللہ بالجنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک فرمایا شرمگاہ کی حفاظت اور ایک فرمایا زبان کی حفاظت. اور ظاہر ہے جو استمنا بالید سے بچے گا اور اللہ سے ڈرے گا، پاک دامنی اختیار کرے گا. ذاکر نائک صاحب ایک منطق بتاتے ہیں، یا ایسے کچھ لوگ، کچھ سکالرز کہتے ہیں اس سے زنا سے بچے گا. سوال پیدا ہوتا ہے
ایسے نوجوان اکثر زنا میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر کوئی نوجوان نعوذ باللہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ خاص کر اس لعنت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ بہت مرتبہ بھی کر سکتا ہے, مہینے بھر کر سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جسم کہاں رہا؟ اس کی آنکھیں بھی اندر ہوتی ہیں, اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہوتی ہیں, وہ لاغر ہوتا ہے, اس کے سائیکالوجی پر ذہن پر بھی اثر پڑتا ہے. اور حدیث میں لا ضرر ولا ضرار, یہ اصول ہے, عظیم اصول. نہ اپنے آپ کو تکلیف دے دو, ایذا دے دو, نہ کسی کو تکلیف دے دو. اپنے آپ کو تکلیف دینا چاہے وہ ذہنی تکلیف ہو جسمانی تکلیف ہو یہ حرام ہے. تو عرض یہ ہے ماسٹربیشن کرنا یہ جسم کو ہلاک کرنا ہے, تباہ کرنا ہے, برباد کرنا ہے. یہ ایسا بندہ اس لعنت سے اس بیماری سے بچنا بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک چیز سے بچائے, اس خطرناک بیماری سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس کو نکاح نہیں ہوا وہ صبر کرے, پاک دامنی کو اختیار کرے. اسی کے لیے آئے ہیں جس کو جو نکاح کرے, نکاح آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض البصر واحسن الفرج. اور اسی حدیث میں آتا ہے جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم, وہ روزہ رکھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے یہ چیز کرو. یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں, اگر استمنا بالید جائز ہوتا, سب سے بڑے فقہ رکھنے والے, سب سے بڑے جوانوں کے شفیق اور مشفق, سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کام کرتے. جن پر دین نازل ہوا, دین کو سمجھنے والا ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اسی طرح وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. تو آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا آپ اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے, اپنی بہن کے ساتھ, اپنی ماں. وہ طویل حدیث ہے, مسند احمد میں صحیح حدیث ہے. اس نوجوان نے کہا نہیں, میں اپنے ماں کے لیے برداشت نہیں کروں گا, اپنے پھوپھی کے لیے برداشت نہیں کروں گا, اپنے خالہ کے لیے برداشت نہیں کروں گا. تو اس نوجوان نے اسی وقت توبہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا. اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے لیے شفیق تھے. جوان آتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے, فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, یا اللہ اس کی عزت کی حفاظت کر, اس کے دل کی تطہیر کر, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. وہ تو اس نوجوان نے اسی وقت توبہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے نہیں زنا مت کرو, نعوذ باللہ, یہ فرماتے استمنا بالید کرو. تو یہ منطق بتانا, ادھر ادھر کو کہنا, ایک دو علماء کو کوٹ کرنا جیسے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, یا ایک دو علماء کو کوٹ کرنا کہ جواز کے بارے میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے بہت ساری قباحتیں, ہم نے صرف ایک منطق یاد رکھا ہے, اسے زنا سے بچے گا. زنا کے لیے بڑا علاج ہے, فطری علاج, وہ نکاح ہے. جب اکثر نوجوان یہ کام کرے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی, تو نکاح وہ کہاں کرے گی؟ نکاح کی عظمت اور اہمیت کہاں رہی پھر؟ تو ہمیں چاہے کہ ہمیں نکاح کو عام کرنا چاہے. استمنا بالید بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, چونکہ وقت کی قلت ہے میں اور بھی باتیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں پاک دامنی سے مالا مال کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں گزارش کرتا ہوں امت سے, بالخصوص نوجوان ملت سے, کہ استمنا بالید, اس سے قطعاً بچیے اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرے, اپنے نظروں کی حفاظت کرے انشاءاللہ, اور شرم اور حیا کا مظاہرہ کرے. شرم اور حیا سے کام لیجیے, کیونکہ الحیا من الایمان, شرم و حیا ہی ایمان ہے. استمنا بالید یہ بالکل شرم و حیا کے اگینسٹ ہیں. یہ کام کرنا, اس طرح کرنا, خلوت میں کرنا, نعوذ باللہ کسی جگہ کرنا, یہ شرم و حیا کے بالکل مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور آخری بات یہ بھی کرتا ہوں, کیونکہ کچھ منٹ زیادہ ہی ہو گئے, کیونکہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ تھا, اور گزارش ہے اس کو پوری امت تدبر کے ساتھ اس پر غور کرے. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ استمنا بالید کا نعوذ باللہ جواز کا فتویٰ دینا اور مباح کا فتویٰ دینا, یا صرف مکروہ کہنا, سوال پیدا ہوتا ہے کیا کہ پھر نکاح کون کرے گا؟ نعوذ باللہ, نکاح کی اہمیت اور عظمت کہاں رہی؟ پھر ہر ایک کہے گا مجھے یہ چیز کرنا ہے, مجھے یہ چیز کرنا ہے. تو نعوذ باللہ اس سے زیادہ ہمیں اس کو حوصلہ شکنی کرنی چاہے اور اس سے بچنا چاہے,
اور اللہ تعالی ہمیں پاک دامنی سے مالا مال کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.